فرما گئے یہ ختم نبوت کے تاجدار، تا حشر میرے بعد نبوت نہ آئے گی۔ قرآن ہے وہ کتاب، ہدایت ہے جس کے پاس، اب اس سے بڑھ کر آگے ہدایت نہ آئے گی۔ آج 7 ستمبر پاکستان سمیت پورے عالم اسلام میں ہر روزی شعور مسلمان جو کہ عقیدہ ختم نبوت سے متعلق آگاہی رکھتا ہے، 7 ستمبر کو یوم ختم نبوت کے طور پر مناتا ہے کہ 7 ستمبر 1974 میں پاکستان کے آئین میں ختم نبوت کی شقوں کو شامل کیا گیا اور مرزا غلام قادیانی جس نے سن 1900 میں جھوٹا دعوی نبوت کر کے خود کو اور اپنے ماننے والوں کو امت مسلمہ سے الگ کر لیا تھا، اس کی لرزتی ہوئی دیوار کو 7 ستمبر پاکستان کی پارلیمنٹ میں طویل مباحثے کے بعد 13.5 دن اور کم و بیش 90 گھنٹے مباحثے کے بعد پاکستانی پارلیمنٹ اس بات پر متفق ہو گئی کہ قادیانی غیر مسلم ہیں اور مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت جھوٹا ہے، جس کے تحت پاکستانی پارلیمنٹ میں موجود پاکستانی نمائندگان نے علماء اسلام کی قیادت میں یہ متفقہ فیصلہ سنایا کہ پاکستان کے اندر قادیانی غیر مسلم اقلیت کے طور پر رہ سکیں گے، جس کے بعد سے لے کر آج تک قادیانی پاکستان کے اندر سرکاری سطح پر کافر قرار پا چکے ہیں اور ان کا دعوی نبوت جھوٹا قرار پایا ہے۔ اور جب قومی اسمبلی کے اندر یہ مباحثہ طے پایا تو یہ کوئی یک طرفہ بحث نہ تھی، بلکہ اس بحث کے اندر اس وقت کے قادیانیوں کا لیڈر سربراہ مرزا ناصر، جو کہ پارلیمنٹ میں بطور ممبر نہیں تھا لیکن اسے اس کے خود ساختہ مذہب پر دلائل پیش کرنے کے لیے اسمبلی میں بلا لیا گیا۔ 13 دن اور 90 گھنٹے کی اس مباحثہ کے بعد پاکستانی پارلیمنٹ اس بات پر متفق ہو گئی کہ مرزا غلام قادیانی کا دعوی نبوت جھوٹا، اس کے ماننے والے جھوٹے، اور پاکستان کے اندر مرزا غلام قادیانی اس کی تمام خود ساختہ تعلیمات، اس کے تمام دعوے، چاہے وہ مسیح موعود کے ہوں یا امام مہدی کے ہوں، اس جھوٹے نے بے شمار موقعوں پر مختلف دعوے کیے تھے اور اس نے علماء اسلام کی علمی تلوار سے بچنے کے لیے اپنی کتابوں میں بے شمار جھوٹ بولے تھے، اور اس کی مشہور کتابیں مرزا غلام قادیانی کے جھوٹوں سے بھری پڑی ہیں۔ آپ قادیانیوں کے سامنے مرزا غلام قادیانی کی کوئی ایک بات رکھیں گے کہ دیکھیں اس نے یہ کتنی غلط بات کہی ہے، تو اس کی دوسری کتاب کے اندر اسی بات کی تردید بھی مل جائے گی۔ یہ ایک پورا جال بچھایا گیا۔ مرزا غلام قادیانی سن 1900 میں نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور 1953 میں باقاعدہ طور پر تحریک ختم نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ اس عرصہ میں بے شمار مشائخ اہل سنت اور علماء اسلام مرزا غلام قادیانی کو
اپنے اپنے انداز میں شکست سے دوچار کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی علماء کا چیلنج قبول کر لیتا ہے، مناظرے کی ڈیٹ طے پا جاتی ہے، لیکن پھر میدان خالی رہ جاتا ہے اور شکست ان کا مقدر بنتی ہے۔ مشائخ اہل سنت میں جنہوں نے ختم نبوت کا علم اٹھا کر مرزا غلام قادیانی کے جھوٹوں سے امت کو آشنا کیا اور باقاعدہ طور پر منظم ہو کر اس میدان میں نکلے، ان میں اہل سنت کی دو شخصیات سر فہرست ہیں، جن میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور دوسرے نمبر پہ پیر سید مہر علی شاہ تاجدار گولڑا رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے اپنی خانقاہیں چھوڑ کر، اپنی گدیاں چھوڑ کر، اپنے معمولات ترک کر کے باقاعدہ طور پر اس جہاد کا علم اٹھایا اور مرزا غلام قادیانی کو قدم قدم پر شکست سے دوچار کرایا۔ ہیضہ کی بیماری کو مرزا غلام قادیانی اپنے دور میں انتہائی ذلت امیز بیماری کہتا تھا اور کہا کرتا تھا اللہ جس کو ذلیل کرے اسے ہیضہ کے مرض میں مبتلا کرتا ہے۔ اور پھر دنیا نے یہ دیکھا کہ مرزا قادیانی جب جہنم واصل ہونے لگا تو وہ ہیضہ کے مرض میں مبتلا ہو کر ٹوائلٹ کے اندر اپنی جان دے گیا۔ 7 ستمبر 1973 اور اس سے قبل ان تمام مکاتب فکر، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی تھے، وہ اہل حدیث تھے، وہ جماعت اسلامی کے اکابرین تھے، تمام لوگوں نے ختم نبوت کے معاملے میں ایک پیج پر جمع ہو کر یکجان تحریک چلاتے ہوئے قادیانیت کے تابوت میں آخری کیل 1907 ستمبر کے دن ٹھونکی گئی۔ اور جب 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی، اس کے کئی ایک محرکات تھے، جس کا ایک نمایاں محرک وہ مولانا سید ابو الاعلی مودودی، انہوں نے ایک رسالہ لکھا جس کا نام انہوں نے مسئلہ قادیانیت رکھا، جس کو قادیانیت نے اس وقت کے قادیانی سربراہان نے اپنے قادیانیوں کے لیے ایک ایٹم بم قرار دے کر علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت پر تشدد کرایا گیا اور بے شمار اکابرین اہل سنت کو گرفتار کرایا گیا، اور اس ضمن میں 10,000 مسلمانوں نے اپنی جانیں ختم نبوت کے لیے پیش کی اور انہیں شہید کیا گیا۔ یہ سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری بھی اس میں سر فہرست تھے، اور اکابرین اہل سنت مولانا اشاہ احمد نورانی، مولانا عبدالستان خار نیازی رحمت، غوث ہزاری، مفتی محمود صاحب، پروفیسر غفور صاحب، انہوں نے اس مباحثہ کے اندر حصہ لیا۔ یہ دلائل سنتے ہوئے اس وقت کے پارلیمنٹ کے جو ممبران تھے، عشاقان رسول تھے، صرف علماء ہی نہ تھے، بے شمار ایسے لوگ بھی تھے جن کا ظاہراً دین اسلام سے ظاہراً کوئی تعلق نہ دکھتا تھا، لیکن ان لوگوں نے ختم نبوت کے معاملے میں فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا کر دنیا والوں کو اسلام کے کلا، اسلامی جمہوریہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے یہ پیغام دیا کہ اللہ رب العزت نے اپنی لارب کتاب کے اندر جو فرمایا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی بھی تمثیل اور مثال میں کوئی نبی قابل قبول ہوتا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تاجدار انبیاء ہیں، جو کہ اولو العزم پیغمبر ہیں، ان کی اولاد میں سے بھی کوئی نبی ہوتا، جیسے کہ یعقوب و ابراہیم کو یہ مقام دیا گیا تھا، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں محمد کسی کے باپ نہیں ہے، تاکہ کسی کو یہ شک بھی نہ گزرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ تھے اور ان کے بیٹوں میں سے کوئی نہیں تھا، تو پھر ان کی شان پہ کوئی شک کرے کہ ابراہیم کو تو یہ شان ملی، اسماعیل کو تو یہ شان ملی، یعقوب کو یہ شان ملی کہ یوسف نبی ہوئے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شان کیوں نہیں ملی؟
تو رب کریم نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستانی پارلیمنٹ نے 7 ستمبر کے روز یہ ثابت کیا اور یہ متفقہ فیصلہ سنایا کہ انشاءاللہ العزیز قادیانی قیامت کی 14ویں تک کافر ہیں، اور قادیانیوں کو کسی بھی زمین میں، چاہے وہ انگلینڈ کا، چاہے وہ یورپ کا، کینیڈا کا، امریکہ کا، کسی بھی یورپ کنٹری کا ویزا ہو، اس پر محض سائن کرنے کی بات ہو، کسی بھی طرح سے عارضی طور پر، فرضی طور پر، واجبی طور پر 2-4 منٹ کے لیے کسی بھی لالچ میں آ کر اندر سے مسلمان رہنے کے باوجود کوئی ظاہری طور پر 1 سیکنڈ کے لیے یہ سوچے بھی کہ مرزا غلام قادیانی نبی ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، چونکہ قرآن کا یہ پیغام ہے کہ محمد خاتم النبیین ہیں۔ اور اس میں طلبہ باقاعدہ طور پر جو 1973 میں یہ سلسلہ، یہ تحریک ختم نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، تو باقاعدہ طور پر مسٹر میڈیکل کالج کے طلباء جو ملتان سے راولپنڈی جا رہے تھے، ربوہ اسٹیشن پر گاڑی رکی تو وہاں قادیانی لٹریچر تقسیم ہونے لگا، اور طلباء تک جب قادیانی لٹریچر پہنچا تو انہوں نے وہ لٹریچر ان قادیانی غنڈوں کے منہ پر مارتے ہوئے محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، خیر الورا اور لا نبی بعدی کے نعرے لگاتے ہوئے لٹریچر واپس کر دیا، جس پر قادیانی گنڈے مسٹر میڈیکل کے طلباء، کالج کے طلباء پر برس پڑے، طلباء کو زخمی کیا، جس کے نتیجے میں ایک ہمہ گیر جو ہے وہ تحریک چلی، اور جس کو جو فرنٹ سے لیڈ کر رہے تھے ان میں مولانا اشا احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، عبدالستان خان نیازی تھے۔ 7 ستمبر یوم ختم نبوت کے موقع پر ہم اپنی طرف سے اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہوئے اور ختم نبوت کا اقرار کرتے ہوئے ہم یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جن لوگوں نے سن 1900 سے جھوٹے دعوے ختم نبوت سے لے کر 1953 تک اور 1953 سے لے کر 1973 تک جن لوگوں نے بھی ختم نبوت کے لیے قربانیاں دی، اور 10,000 عام مسلمانوں نے اپنا نذرانہ عقیدت خون کی صورت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس قوم کو، اس مستقبل کو یہ پیغام دیا تھا کہ سب کچھ لٹ جائے، ایمان نہ لٹنے دینا، سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہے چلے جانے دینا، لیکن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر کہا تھا کہ میرے ملت کے نوجوان اور میرے غریب دیہاتی بڑے اور 12 اور 16 اور 25 گھنٹے محنت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے والے، ہاتھوں پہ چنڈیاں لے آنے والے مزدور اور بڑی کرسی پہ بیٹھنے والے افسر، یہ سن تو اس سے سب کچھ اگر جاتا ہے تو جانے دینا، عہدہ، سٹیٹس، مرتبہ، عزت، کوٹھی، کار، بنگلہ، جو کچھ بھی تجھ سے چلا جائے وہ چلا جائے، اسے جانے دینا، عارضی دنیا ہے، قل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا قلیل ہے، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، آخرت حقیقی اور بقایا ہے، تو سب کو چھوڑ دینا، لیکن کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، اور یہ نہ ساقی ہو تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، کہ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، بزم ہستی تپس امادہ اسی نام سے ہے۔ اور میرے ملت کے جوانوں، آؤ 7 ستمبر کو یہ یاد تازہ کرتے ہیں کہ پاکستانی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر پاکستانی نمائندگان نے متفقہ طور پر جو کردار پیش کی تھی، اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پاکستانیوں، مسلمانوں، جوانوں، بچوں اور بڑوں، آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور دین کے جھنڈے کی طرح یکجا ہو جاؤ، اور پھر آؤ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، آؤ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں تو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اس وقت 1953 کے تحریک ختم نبوت کے سربراہان سید ابوالعلا مودودی، سید عطا اللہ شاہ بخاری، اور اس کے بعد کی تحریکوں اشاہ احمد رضا خان، اشاہ احمد نورانی، علامہ عبدالستار نیازی، پروفیسر غفور، مفتی محمود صاحب، غوث ہزاروی اور دیگر اکابرین اہل سنت جنہوں نے، اور وہ نشتر میڈیکل کالج کے طلباء اور 10,000 عام مسلمان جنہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی گردنیں پیش کی، ان تمام کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہم ان کی روحوں کی مدد طلب کرتے ہوئے ہم دعا کرتے ہیں، ان کا وسیلہ پیش کرتے ہوئے کہ اے رب کریم اگر ہماری زندگیوں میں وہ وقت آئے، ایک طرف ختم نبوت کا جھنڈا ہو اور دوسری طرف دنیا کی آسائشیں ہوں، ایک طرف نبی کے دین کے نام پہ سولی لٹک رہی ہو اور دوسری طرف پھولوں کی مسجد پیش کی جاتی رہی ہو، اگر ہماری زندگیوں میں کبھی وہ وقت آ جائے، پھر ہم اپنی کنبہ، قبیلہ، پارٹی، تنظیم، تحریک، اپنے جھنڈے، اپنی کسی بھی ذاتی، مفادی، ضروری اور کسی بھی طرح سے اپنی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والے مفاد سے ماورا ہو کر ہم محمد کے نام پہ سولی تو قبول کر سکتے ہیں، لیکن محمد کی دشمنی میں مسلط اشاعش قبول نہیں کر سکتے۔